الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم وأيضا قال الله تبارك وتعالى رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، بچوں اور بچیوں کے قرآن کریم کے مکمل کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہم سب کو اپنے گھر میں اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمایا، اور اس خوشی میں ہم سب کو اللہ نے شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ان بچوں کو صحیح معنوں میں آسانی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ بچے اور بچیاں جنہوں نے آخری صورتیں آ کر آپ کے سامنے پڑھی ہیں، استاد محترم نے محنت کی، آپ حضرات نے بچیوں کو مسجد میں مدرسے میں بھیجا، اس محنت کا پھل آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور عظیم اللہ کی کتاب قرآن کریم 114 صورتیں 30 پارے، الحمدللہ بچوں نے اس کا قرآن کا جو پہلا حق ہے اس کے الفاظ کو سیکھا جائے، بچوں نے وہ پہلا حق قرآن کریم کا پورا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جو قرآن کے ہمارے اوپر حق ہیں اللہ پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکثر آپ حضرات یہ علماء سے سنتے رہتے ہیں اور یاد بھی ہونی چاہیے کہ جناب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے بہترین بندہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے کہ جو قرآن پاک کو خود بھی سیکھتا ہے اور پھر اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ فرمان نبوی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو پتہ نہیں ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہوگا، کتنی مرتبہ سنا ہوگا، تو بات یہ ہے کہ ضرورت عمل کی ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا اچھا بننے کے لیے، اعلیٰ بننے کے لیے دنیا میں بہت کچھ اختیار کرتی ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ مرتبہ پالیں، اور سمجھدار بچے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ مرتبے پر چلے جائیں، ہم اعلیٰ ترین انسان بن جائیں۔ لیکن جو اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے کہ سب سے اعلیٰ افضل اللہ رب العزت کے ہاں کون ہے؟ جی، جس نے قرآن خود بھی سیکھا اور آگ چلو مولوی صاحب تھوڑے تے گلا پہ کرنے ذرا تسی بولنے نہیں ہو، ستے پہ ہو نہیں، سٹنا سہنے دا کہڑا ٹائم ہے، وہ تے شاہ تو بعد سہنا ہے، ستا تو کوئی بھی نہیں ہویا نا، لیکن بندہ بالکل سر ٹھا کے نے تو ستا ہی اساں آتے ہیں، تو پھر مشال بھی مشہور ہے کہ ستیاں ہوندے تو دیکھو کٹے بھی مہنگے نے، اگر تو عمران خان نے ختم کر چھوڑے پر ہے بڑے مہنگے نے، ہوں ستیوں کٹے بھی مل جاؤں تو بڑی گل ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کون سب سے اعلیٰ ہے؟ تسی نہ بولو، میں یہ بول سن تو اسی چل سا گلا میرا خراب ہے، آپ سب کو دعائی بھی کرنی،
پر یہ بھی کوئی تسی تو بولو نا گلا میرا خراب ہے نا. سب تو اعلیٰ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ بولو بولو شاباش. جو قرآن سیکھے اور اوروں کو سکھائے. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اعلیٰ بن جائے، آپ بھی چاہتے ہیں میرا بیٹا اعلیٰ بن جائے، سارے چاہتے ہیں. تو پھر ہمیں جب محمد الرسول اللہ کی بات پر اعتماد بھی ہے اور حضور علیہ السلام سے محبت بھی ہے، ہمیں ان کی ختم نبوت پر یقین اور ایمان بھی ہے، ان کا اعلیٰ اور افضل ہونا ہم تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو پھر ان کی بات پر اعتماد کرنا چاہیے نا. تو بس پھر یہی ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کے ہاں اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ ان کو وابستہ کر دو، قرآن کے ساتھ ان کو جوڑ دو. اللہ کے ہاں وہ اعلیٰ بن جائے گا. اور جس کو اللہ اعلیٰ کہہ دے، افضل کہہ دے، بہترین کہہ دے، ساری دنیا کے ہاں انشاءاللہ اس کو افضلیت مل جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں پیارے پیغمبر کی بات پر پورے کا پورا اعتماد ہے. تو بھائی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت کے لیے آئی ہے، اور اسی کے ذریعے دنیا میں ہدایت پھیلی ہے. دور اول کو دیکھا جائے، جب تک قرآن نہیں آیا تھا، جناب محمد الرسول اللہ سارے نہ اکثر تو میں دے کے چلنا ہی کوئی نہیں. جناب محمد الرسول اللہ آنا اچھا آخو ایم بھی لوگ تھوڑے بارے چاہتے ہیں کہ یہ وابی نے درود نہیں پڑھنے. اگلیاں جھوٹا تے ثابت کرو نا. جس وقت جناب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ محبت ہے نا جی، اس کو پتہ چلے. جس وقت تک قرآن نہیں دنیا میں آیا تھا، جناب محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے تھے، نبوت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا، تو دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. کہیں کفر ہے، کہیں شرک ہے، کہیں رسومات ہیں، کہیں جھگڑے ہیں، کہیں شراب ہے، کہیں جوا ہے، کہیں سود ہے. ہر قسم کی خرافات اور ہر قسم کی خرابی انسانیت میں پھیلی ہوئی تھی. یہ ساری کی ساری خرابیاں، کفر بھی، شرک بھی، خرافات بھی، جوا بھی اور سود بھی، حرام کو لینا بھی، قتل و غارت بھی، یہ اگر ختم ہوئی ہے تو کس تعلیم کے ذریعے؟ بولو کس تعلیم کے ذریعے؟ قرآن کی تعلیم کے ذریعے. تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اگر ماحول اور معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرنا، اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم ہو جائیں. سب سے بڑی برائی کفر ہے، سب سے بڑی برائی شرک ہے، اس کے بعد پھر باقی گناہ ہیں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، آپس میں گھروں کے جھگڑے ہیں، آپس میں ماں باپ کے اور بیٹوں کے، اولاد کے آپس میں اختلافات ہیں، بد امنی ہے. یہ ساری کی ساری جتنی بھی خرافات اور برائیاں ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی اگر تعلیم آ جائے تو یہ ساری کی ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج بچیوں نے قرآن کریم کا ناظرہ پہلا حق ادا کیا ہے. الحمدللہ 5 بچے پیچھے کہہ رہے ہیں، حفظ بھی مکمل کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ایک حق ہے قرآن کا ہمارے اوپر، الحمدللہ کہ انہوں نے حفظ کیا. اور آگے میں آپ جو درس قرآن سنتے ہیں، نوجوان طبقے کو چاہیے کہ درس قرآن میں بیٹھیں اور قرآن کریم کا معنی سیکھیں. قرآن کریم کا معنی سیکھیں، بوڑھے بھی سیکھیں، جوان بھی سیکھیں. قرآن سب کے لیے ہے، صرف مولویوں کے لیے نہیں. قرآن سب کے لیے ہے نا. جب سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے. قرآن کا سیکھنا اس غرض سے کہ ہم اس پر عمل کریں کہ قرآن ہدایت نامہ ہے. قرآن ہمیں بتائے گا شرک کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا کفر کیا ہے،
قرآن ہمیں بتائے گا ماں باپ کا ادب کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا بڑوں کا ادب کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا پڑوسیوں کا حق کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا محمد الرسول اللہ کا حق کیا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا باقی رسولوں کا حق کیا ہے، فرشتوں کا کیا حق ہے، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا یقین ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کہیں اللہ کے فرشتے بہت بڑی اچھی مخلوق ہے، بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، اور پھر انہی کو ہم کہنے لگ جائیں کہ یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں۔ جس طرح مکے والوں نے ان کی فضیلتوں کو دیکھا، مکے والوں نے فرشتوں کی عظمتوں کو دیکھا، مکے والوں نے فرشتوں کے نوری مخلوق ہونے کو دیکھا، اور یہ دیکھا کہ یہ تو بالکل گناہ سے، یہ تو بالکل عیب سے پاک اور منزہ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ہم ان کو اپنا اللہ کے سامنے سفارشی بنا لیں گے۔ یہ نہ نظریہ بن جائے نا، قرآن پڑھیں گے تو یہ نظریہ نہیں بنے گا، یہ ضرور مانیں گے کہ وہ پاک مخلوق ہے، یہ ضرور قرآن بتائے گا کہ نوری مخلوق ہے، یہ ضرور قرآن بتائے گا کہ بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، یہ ضرور قرآن بتلائے گا کہ جبرائیل امین محمد الرسول اللہ کا خادم ہے، یہ ضرور قرآن بتائے گا کہ جبرائیل امین محمد الرسول اللہ کو معراج پر لے کر گیا تھا، قرآن لے کر آیا کرتا تھا، حضور کی خدمت میں پیش ہوا کرتا تھا، یہ سارا قرآن بتائے گا۔ لیکن قرآن یہ بھی کہے گا کہ خیال کرنا کہ وہ اللہ کی نہ بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے ایسے پیارے ہیں کہ تم ان کی عبادت شروع کر دو، تم ان کو اپنا سفارشی بنانا شروع کر دو جیسے مکہ والے کر رہے تھے۔ دیکھیں ہم میں سے تو کوئی اس طرح نہیں کرتا نا، بولو جی، یہ تو نہیں کہتا نا کہ فرشتے جو ہیں وہ جو چاہیں کریں، اللہ کو جیسے چاہیں منا لیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا نا۔ کسی اور کے بارے میں جی ذرا خیال کریو کسی اور کے بارے میں کہ اللہ اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ تو نہیں ہے نا، قرآن تو یہ بتاتا ہے نا کہ اللہ کسی کے سامنے مجبور ہو، ہاں، کیونکہ ہم سب کو آیت الکرسی یاد ہے، اور نہیں یاد ہے تو یاد کر لینی چاہیے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے نا قرآن کے اندر، آیت الکرسی کے اندر ہے، یاد ہے آیت الکرسی سب کو جی؟ سچ آکھیو۔ دیکھو استاد محترم مولانا عبدالسلام صاحب کہا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں ہمارے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ صبح پڑھ لے دن سارا حفاظت، رات کو پڑھ لے ساری رات حفاظت، بلکہ اس کے پڑھنے والے جو گھر والا پڑھ رہا ہے اس کے ارد گرد گھروں کی بھی اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ آیت الکرسی کو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان بس اس کا یہ جو زندگی کے دن ہے نا یہی فاصلہ ہے، مرتے ہی اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا، حضور کا فرمان ہے۔ تو بھائی یاد ہونی چاہیے نا، لیکن یاد ہو تو عقیدے کے ساتھ ہو، آیت الکرسی کا معنی آتا ہو، پھر یقیناً اللہ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی آیت الکرسی میں رب کیا کہتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ دنیا والو تم نے تو کیا کیا عقیدے بنا کر رکھے ہیں کہ فلاں کے سامنے بھی اللہ مجبور، فلاں کے سامنے بھی اللہ مجبور۔ قرآن کی سب سے اعلیٰ ترین آیت کرسی جو ہے اس کو دل میں بٹھا لو۔ اللہ کہتے ہیں میں تو وہ ذات ہوں کہ میرے سامنے تو میری اجازت کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ او یہودیوں نے عقیدہ بنا رکھا تھا کہ عزیر جو چاہیں گے کر لیں گے، ہمیں بچا لیں گے۔ عیسائیوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ جو چاہیں گے ہمیں بچا لیں گے، اور مکے والوں نے کہا ہوا تھا لات منات عزا اور فرشتے جو ہیں ہمیں بچا لیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو ان کی عبادت کرنی ہے، ہم نے تو ان کے نام کی منت دینی ہے، یہ ہمیں
بچا لیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ کیوں یہ نظریہ بنا لیا، میں نے تو سب کو پیدا کیا ہے، وہ میرے سامنے مجبور ہیں، میں کسی کے سامنے مجبور ہوں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ دیکھو تسی آکسو ٹھیک ہے تو میں تا آگے چل سا، یہ گل ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے تو ذرا اپنے دل کے اندر بھی جھانک کر دیکھو کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہ جب کسی کو راضی کرنا ہے تو اس کے نام کا کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں کسی کو خوش کرنا ہو تو اس کی دعوت کر دی جاتی ہے، کوئی ہدیہ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے لیے خدمت کی جاتی ہے، یعنی عبادت کی جاتی ہے۔ عبادت میں منت بھی، نظر بھی عبادت ہے، اور یہ صرف کس کی؟ بولو صرف کس کی؟ دیگ مانیں گے تو کس کے نام کی؟ بکرا مانیں گے تو کس کے نام کا؟ بیٹے کی قربانی دیں گے تو کس کے نام کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس چیز کی بھی منت ماننی ہے تو اللہ کا قرآن بتلاتا ہے کہ نیک لوگوں کا بھی یہی مذہب، نیک لوگوں کا بھی یہی طریقہ، قرآن کا بتایا ہوا بھی یہی طریقہ کہ یہ منت کس کے نام کی۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے 3 سپارے کی، اللہ کی نیک بندی ہے، نیک بندے کی بیوی ہے، آل عمران ہے، اتنا عظیم خاندان ہے کہ عیسائیت جو ہے ان کی عظمتوں کو دیکھ کر، ان کی برکات کو دیکھ کر، ان کی بڑائیوں کو دیکھ کر، ان کی بزرگیوں کو دیکھ کر انہیں کی پوجا کرنے شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کو اتار کر کہا، دنیا والو دیکھو کیا کر رہے ہو، او عیسائیوں کیا کر رہے ہو، اس میں تو کوئی شک نہیں میرے یہ بڑے نیک بندے ہیں، لیکن نیک بندوں کا طریقہ دیکھو کہ وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں، منت مانتے ہیں تو میرے نام کی مانتے ہیں، تم نے کیوں شروع کر دیا کہ تم ان کے نام کی منتیں مانتے ہو؟ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھو اللہ پاک کہتے ہیں اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ پارہ نمبر 3 ہے، تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اپنے گھروں میں ذرا جا کر ترجمہ قرآن دیکھ لو، تسلی کر لو۔ قرآن نے بتایا بڑا نیک بندہ عمران، اس کی بیوی بڑی نیک، بچے کا احساس پیدا ہوا، حمل ہوا، فوراً کہتی ہیں اللہ میں جو بچہ پیٹ میں ہے اس کو تیرے نام پر وقف کرتی ہوں۔ کیا کرتی ہوں؟ کس کے نام پر منت مانی؟ بہت بڑی ولیہ ہے، بہت بڑی ولیہ ہے۔ قرآن ولی کہتا ہے نا، ہم کسی کو کہیں جی یہ بڑا نیک ہے فلاں ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط کہیں، پتہ نہیں اس کے اندر کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، لیکن جس کو قرآن کہے کہ اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ بہت بڑی ولیہ ہے، پیٹ کے بارے میں کہتی ہے اللہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے میں اس کو تیرے نام پر منت مانتی ہوں اور تیرے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کرتی ہوں۔ کس کی خدمت کے لیے؟ مانو نا منت، یا اللہ ہم اپنے بچے کو تیرے قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، یا اللہ تو بچہ عطا کر دے، جو بچہ تو دے گا، جو بچی تو دے گا، قرآن کے لیے وقف کرتے ہیں، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، تیرے دین کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں۔ کون ہے اس طرح کہتا ہے؟ وہ نیک بندی کہتی ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ کے اندر ہے، نذرت لک میں تیرے نام کی منت مانتی ہوں، محرران میں اس کو تیرے لیے آزاد کر دوں گی، اس سے اور کوئی کام نہیں لینا، فتقبل منی اللہ مجھ سے اس کو قبول کر لے۔
کون کہہ رہی ہے؟ بہت بڑی ولیہ کہہ رہی ہے مجھ سے اس کو قبول کر لے۔ اللہ سے ساتھ مانگنا بھی ہے نا، اللہ میں اپنے بچے کو قرآن کے لیے بھیج رہا ہوں، تو قبول کر لے۔ اللہ میں اس کو نماز کے لیے بھیج رہا ہوں، تو قبول کر لے۔ یا اللہ گھر کا کام چھڑا کر میں اس کو تیرے نام پر مسجد کے لیے خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ قبول کون کرے گا؟ نیک بندی مانتی ہے جو پیٹ کے اندر ہے، اللہ میں اس بچے کو آزاد کرتی ہوں تیرے گھر کی خدمت کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں دعا تو کر دی۔ فلما وضعتها، اب سمجھو قرآن، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدا جو ہوا وہ پیٹ والا مسئلہ سامنے جو آیا، دیکھا تو بچی ہے۔ دیکھا تو کیا ہے؟ کیا رہی تھی؟ کیا ہے؟ وہ ولیہ کیا کہہ رہی تھی؟ پیٹ میں کیا ہے؟ قبولیت بھی کس سے مانگ رہی تھی؟ اوہ، یہ تو ایک اللہ کی ولیہ ہے نا۔ ایک نبی بھی ہے تو وہ بھی کس سے مانگتا ہے؟ آج کل دن بھی ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ ایک اللہ کا وہ نبی، اللہ کا وہ نیک بندہ، اللہ کا وہ اعلیٰ نبی جس کو اللہ نے خاص خلیل کہا، خلیل اپنا خاص دوست کہا، وہ نبی ہے 100 سال کے قریب یا اس سے بھی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، اولاد، بولو اولاد کس کی؟ اللہ کے نبی کی اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد کوئی نہیں۔ عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، عمر 100 سال کے قریب بیوی کی ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں؟ دور میں اس وقت میں ایک لوگوں کے اندر بات رائج تھی، جس کو نقصان دینا ہو اس کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے، اس کا نمک۔ آج کل آ کے بن کے کھا کے پھر جلن، جس کا کھاتے تھے پھر اسی کا گاتے تھے، اس کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ ابراہیم کے خیال میں یہ بات آئی کہ مجھے تو کوئی نقصان دینے کے لیے آئے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے اتنا تیار کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، اکرام کیا ہے۔ اب جب دیکھا نہیں کھاتے تھے، انہوں نے کہا ابراہیم تو اتنی تکلیف میں رہا ہے، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، صورت انسانوں کی ہے لیکن اندر سے ہم نور ہیں، اور نور جب صورت انسان کی بھی اختیار کر لے تو انسانی لوازمات نہیں اختیار کرتا، کھاتا پیتا۔ میری بات سمجھنا، جو اندر سے نور ہو، ظاہر اگر انسان بھی ہو ظاہری صورت میں تو وہ نور ہی ہوتا ہے، تو نور کھانے پینے سے، بولو نا، نور کھانے پینے سے پاک ہے۔ ہم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، یرا پہلے بتلا دیتے نا ہم نور ہیں۔ میں نے اتنی مشقت کی ہے تو سوال تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو پہلے کیوں نہیں پتہ چلا کہ آپ بھی تو نبی ہیں نا؟ تو جواب آسان ہوگا کہ بھائی جب تک اللہ نہ بتائے تو، جب تک، اگر فرشتوں کو پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں، پہلے منع کر دیتے، ابراہیم کیوں تیار کرتے ہو، ہم تو فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ یہ میرے ساتھ جو باتیں کر رہے ہیں، جن کے لیے میں نے کمرہ کھولا ہے، بٹھایا ہے، اور ان کے لیے جا کر بچھڑے کو ذبح کر رہا ہوں، یہ اگر نوری ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اتنی مشقت کی ضرورت ہو؟ تو آئے تھے خوشخبری دینے کے لیے اولاد کی۔ جو ہی کہا نا کہ اللہ نے بیٹے کا فیصلہ کیا ہے، تو اتنے میں بیوی بھی سامنے آ گئی تھی کہ یہ تو فرشتے آئے ہوئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ بات جب سنی نا تو بڑی حیران ہو کر کہنے لگی کہ یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا جُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اے افسوس
کیا تم کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہوگا، ابراہیم کا بیٹا ہوگا، اولاد ہوگی، میں بھی بڑھاپے کی انتہائی عمر کو پہنچ چکی ہوں، میرا خاوند بھی بڑھاپے کی انتہائی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں تو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، عمروں کا پابند نہیں، جس وقت وہ چاہے دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو اس سے زور سے کوئی لے۔ کس نے دے دیا؟ رب ابلی من الصالحین، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ نے ایک اولاد نصیب کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ایک ایسے لڑکی کی بشارت سنا دی، وہ لڑکا بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی بردبار ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ خوشخبری مل گئی، بیٹا پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے تو نعمت ہوتی ہے۔ اولاد اللہ کی، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو، جن کی نہیں ہے ان سے پوچھو۔ جب اللہ کی نعمت ہے تو پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نعمت پر شکر ہو تو شکر کیا ہے؟ جب دی اللہ نے ہے تو پھر اس کو اللہ کے لیے کاموں میں لگاؤ نا، اس کو پھر اللہ کے کاموں میں لگاؤ نا۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ دے بھی اور نیک عطا کر، دے اولاد لیکن مانگو کس سے؟ بولو، ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرو۔ ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ نے نبی کو بھی دیا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا۔ اولاد مانگے تو کس سے؟ ہر شے مانگے تو کس سے؟ جی اللہ سے مانگے۔ آسان سی بات ہے، مانگو اس سے جس کے خزانوں میں سب کچھ ہو، اور یہ سارے خزانے صرف کس کے پاس ہیں؟ اور بھی کوئی ایسا ہے کہ جو کہہ سکے کہ میرے پاس سارے خزانے ہیں؟ جی سارے۔ لوگوں نے تو بڑی کہانیاں بنائی ہوئی، کہانیاں اور قصوں، جھوٹے واقعات اور غلط قسم کے قصے بتا بتا کر لوگوں کے ایمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیا۔ قرآن سناؤ لوگوں کو، لوگوں قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو۔ علماء ربانیین سے جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، قرآن کو جانتے ہیں، ان سے قرآن کو پڑھو، دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ماحول کیسا بنا ہوا ہے، یقیناً بات بنے گی۔ اب دیکھیے، جب اولاد کو مانگا، اللہ نے اولاد نصیب کر دی، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں ابراہیم، جی اللہ اس بچے کو بھی اٹھا، اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی اٹھا، وہ جنگلوں کے اندر جا کر چھوڑ کے آ جا، اللہ اکبر، جنگلوں کے اندر چھوڑ کے آ جا۔ اب اس حالت میں کہ چھوٹا سا بچہ اور اس کی ماں اس حالت میں کہ نیا نیا بچہ پیدا ہوا ہو، اور حکم یہ ہے کہ جنگلوں میں چھوڑ کے آ، جہاں کا بالکل کوئی آبادی، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ کس نے کیا؟ جو بیٹا ملتا ہے 100 سال عمر کے بعد، اس کو حکم ہے کہ جا کر جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ یار کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہو، وہی کر سکتا ہے جو ہر لحاظ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہو۔ لوگ تو کمزور ہیں، انسان کمزور ہے، کہاں اتنا بڑا امر کا پورا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ نے بتایا کہ میرے نبی میری بات مانتے ہیں، جو میں کہوں وہی کچھ کرتے ہیں، اس کے خلاف چھوڑ کر آ گئے نا۔ پھر وہی دور آیا، یہی بچہ ساتھ چلتا ہے، فلما بلغ معه سعیا، ساتھ چلتا ہے، انگلی پکڑ کر پھرنے چلنے کے قابل ہو جاتا ہے، 10-12 سال کی عمر ہوگی، ساتھ چلتا ہے بچہ تو کتنی خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ میری انگلی پکڑ کے یہ پھر رہا ہے، اور ہے بھی اکلوتا بیٹا جو ملا بھی ہے 100 سال کے بعد ملا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہوگی، کتنا اس سے پیار ہوتا ہوگا، کتنی اس سے محبت ہوتی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم، اسی بیٹے کو جو میں نے دیا ہے نا، اسی کو میں کہتا ہوں میرے نام پر ذبح کر دیں۔ حکم کس کا تھا؟ کس کو ذبح کر دیں؟ ویسے تو بیٹوں کو یا اولاد کو یا انسان کو ذبح کرنے کی اجازت ہو، لیکن اللہ جو کہہ دے تو بول چھوڑو، اللہ جو کہہ دے تو اللہ کا تو حکم ماننا ہے نا بھائی، وہ تو ٹھیک ہی ہوگا۔ کہا کہ اس کو ذبح کر دیں،
ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہے نہیں اس طرح نہیں، جو نہیں ہے کہ ایک ہی ہے جی، ایک جا حکم ہے۔ اور شیطان نے یہی کہا جس وقت ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے نا، بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے شیطان آیا نا، کہنے لگا کہ اماں ہاجرہ کے پاس پتہ ہی بیٹا کدھر ہے؟ جی ہاں وہ ابا کے ساتھ گیا ہے سیر میر کرنے کے لیے۔ کہا نہیں وہ تو اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ ہو اور بیٹے کو ذبح کرے؟ کہنے لگا نہیں مانو میری بات، آیا تھا انسانی شکل میں، بلکہ بڑے بزرگ انسانی شکل لے کر آیا تھا۔ ہاجرہ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، کیسی بات کرتا ہے تو؟ کہنے لگا اصل بات یہ ہے اس کو رب نے کہا ہے۔ اب عورت کو دیکھیے، ایک ماں کو دیکھیے، اکلوتا بیٹا ہے جس کا، اور وہ عمر جو آخری عمر ہے اس میں وہ ملنے والا بیٹا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ عورت ہو کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اگر رب کا حکم ہے تو وہ بھی ذبح ہو جائے تو میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اگر رب کا حکم یہ ہے کہ ہمیں ذبح کیا جائے ہم تیار ہیں۔ یہ ایک بیٹا ہے، کئی بیٹے دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ایمان کہاں سے ملا؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ ایسا ایمان، ایسی پختگی کہ رب کا حکم ہے، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے، یہ تو نبی کی بیوی ہیں۔ ہمیں تو ایسا جناب محمد الرسول اللہ کے ماننے والیوں میں بھی ایسے عورتیں نظر آتی ہیں، مرد تو مرد ہیں، عورتیں نظر آتی ہیں جنہوں نے آپ کو بھی قربان کیا ہے اور اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہی ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا واقعہ حضرت خنسا، ایک عورت گزری ہیں رضی اللہ عنہا، بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے حکومت کا، کفار کے مقابلے میں جنگ قادسیہ کا واقعہ ہے، مقابلے کا وقت آ گیا، لڑائی ہونی ہے۔ یہ عورت خنسا، اس کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹوں کو بٹھاتی ہے ایک دن پہلے لڑائی سے کہ بیٹو میں نے تمہیں حلال دودھ پلایا، پاک دودھ پلایا، یعنی میں نے خود حرام استعمال نہیں کیا، میں نے تمہارے باپ کی عزت میں بھی خرابی نہیں آنے دی، تمہارے ماموں کو بھی بدنام نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ تم بالکل حلالی بیٹے ہو۔ اور کہنے لگی جس طرح تم ایک ماں کے بیٹے ہو اس طرح تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، اور کل لڑائی لگنی ہے کفر کے مقابلے میں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم چاروں کے چاروں جو ہیں تیار ہو کر جاؤ اور اللہ کے دین کے لیے وہاں مقابلے میں شامل ہو۔ کفر جو دین کا مخالف ہے، کفر جو نبی کا مخالف ہے، کفر جو اللہ کے دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے، ان کو مارتے ہوئے اگر شہادت ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب چاروں بیٹوں کو تیار کر کے میدان قتال میں بھیج رہی ہیں۔ ہم تو ضرور تیار کر کے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کر سنوں تے سیر کرو، جاؤ جا کر فلاں جگہ پکنک میں چلے جاؤ، اس طرح کوئی تیار کر کے بتائے تو صحیح۔ لیکن عورت ذات ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر محمد الرسول اللہ کی محبت ہے، جس کے اندر حقیقتاً رب ذوالجلال کی محبت ہے، دین اسلام کی محبت ہے اور دین اسلام کا غلبہ چاہتی ہے، کفر کے ساتھ دشمنی ہے۔ چاروں بیٹوں کو تیار کیا اور چاروں کے چارے جب صبح لڑائی شروع ہوئی نا تو چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں شہید ہو گئے۔ جب پتہ چلا کہ میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو کہنے لگی الحمدللہ، اللہ رب العزت یقیناً جنت میں ملاقات کرائے گا۔ ایسی عورتیں ہوں، یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن سے ملے گا، یہ پختگی عقیدے کی قرآن سے ملے گی۔ آج تو ہمارے لیے تو ذرا سا مسئلہ بنے، سر دکھ جائے تو ہم قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم پھر مذہب کا نہیں خیال کرتے، پھر ہم پتہ نہیں کہاں کچھ چلے جاتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ سب کچھ قربان ہے، اپنی اولادوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم
جنت کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ کون ہے جو 4 بچوں کو شہید کرائے؟ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس پر اللہ نے اجر بھی بڑا رکھا ہے۔ میرے بھائیو، وہ تو قربان کرنے کے لیے بھیج رہی تھی، آج مائیں وہ بھی اللہ کرے پیدا ہو جائیں کہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے بھیج دیں، وہ بچوں کو، اپنی بچیوں کو عالم قرآن بننے کے لیے بھیج دیں، دین کے لیے وقف کر دیں۔ اور یقیناً یہ وقف بھی بڑی بات ہے کہ آج کوئی بچے کو علم دین سکھانے کے لیے بھیج دیتا ہے، قرآن سکھانے کے لیے بھیج دیتا ہے، بظاہر دنیا کی لالچ تو بنتی کوئی نہیں ہے، پتہ ہے کہ یہ حافظ بن گیا، عالم بن گیا، زیادہ سے زیادہ مسیحی دا امام بن سی تو 4000 روپے تنخواہ اسی سے، یہی ہے نا؟ کون کرتا ہے اس طریقے سے؟ 100 میں سے کوئی ایک اللہ رب العزت جس کو قبول کرتا ہے قربانی ہو رہی ہے، ورنہ دنیا کی طرف دوڑ ہے۔ اللہ کی ذات پر تو اعتماد ہی ہمارا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیٹے کو کیا کر دیں؟ کس کے نام پر؟ کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ باپ تیار ہو گیا، چھری لے لی، بیٹے کو پوچھتے ہیں کہ یا اسماعیل ذرا بتا تو صحیح، مجھے تو میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر دوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا بھی تو نبی بننے والا ہے، اور وہ نبی بننے والا ہے جس کی اولاد سے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا تھا، وہ اسماعیل ہے۔ کہنے لگا یا ابتی افعل ما تؤمر، میرے ابا جی جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اب پوچھا تو یہ نہ کہ آپ بتاؤ کیا کریں، میرے رب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں تجھے کیا کروں۔ ہاں، ہن بچہ کوئی کرے نا، اب بچے کو کسی کام کے لیے بھیجو تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ دین کی تعلیم نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جی جو اللہ کا حکم ہے ضرور کر گزرو، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ کی مرضی ہوئی تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹا تیار ہو گئے، ان کو لٹا دیا گیا ذبح کرنے کے لیے، یہ ذبح ہونے کے لیے بادب ہو کر لیٹ جاتا ہے۔ اب بتاؤ، عجیب مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ باپ ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لیے ہوا ہے، بیٹا ہے وہ حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے گردن کو بچھا کر لیٹا ہوا ہے۔ وہ علامہ اقبال بھی عجیب بات جگہ پر کچھ نہ کچھ کہہ جاتا ہے نا، کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ آداب اس کو کس نے سکھا دیے تھے بھائی؟ کس نے سکھائے؟ باپ نے سکھائے، نبوت کے گھر میں ہے، اور یہ ادب سیکھے ہوئے ہیں، وحی کے ذریعے سیکھے ہوئے ہیں کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو اپنے سر کو جھکا دو، اپنی گردن کو کٹا دو، اپنے آپ کو قربان کر دو۔ جس وقت باپ بیٹا دونوں تیار ہیں، یقیناً چھری کو تیز کیا ہوگا، باپ چھری چلانے لگ پڑا، بیٹا گردن بچھا کر چھری کے نیچے لیٹ کر تیار ہو کر لیٹا ہوا ہے کہ چھری میرا گلا کٹ جائے، میری قربانی اللہ کے ہاں قبول۔ بتاؤ کہ کٹ گئی؟ سوچ کے بتاؤ، کٹی؟ کاٹتا کون ہے؟ چھری کون چلا رہا ہے؟ بولو بولو، چھری کون چلا رہا ہے؟ ابراہیم، اللہ کا خلیل۔ کس کے گلے پر؟ قرآن ہے، باقی کوئی قصہ کہانی خواب نہیں ہے، حقیقت ہے کہ اللہ کا پاک پیغمبر زور لگا رہا ہے گلا کو کاٹنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے چھری کو چلا رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیو ذرا اپنی بات بتاؤ، سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ چھری کاٹتی نہیں، ابراہیم کاٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اسماعیل کٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟
ابراہیم بھی نبی اللہ کا پیارا، اسماعیل بھی ہونے والا نبی اللہ کا پیارا، بڑے عظیم خاندان والے، بڑی اونچی شان والے، بڑے مرتبے والے، لیکن چھری چلاتے ہیں، چھری کاٹتی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کٹنے دیتا نہیں۔ اللہ اب چلی کس کی؟ جی چلی کس کی؟ میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہاں تو اللہ کا تو وہ دربار ہے، اللہ تو وہ شان والی ذات ہے کہ جس کے سامنے کسی کا زور۔ ابراہیم چاہتے ہیں کٹ جائے، اللہ چاہتے ہیں نہ کٹے۔ کس کی چاہت پوری ہوئی؟ اللہ کی۔ اسماعیل چاہتے ہیں گلا کٹ جائے، اللہ چاہتے ہیں نہ کٹے۔ کس کی چاہت پوری ہوئی؟ تو پھر کس سے کہانیاں پتہ لگنا ہے غلط نے؟ کس سے کہانیاں؟ جی جو چاہن کر دو، جو چاہیں کر دیں، جو چاہیں کر دیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیو، وہاں قربانی بچے کی ہوئی، ہم سے بھی بچوں کی قربانی مانگی جا رہی ہے، لیکن وہاں ذبح کا حکم تھا، وہاں حکم، یہاں حکم یہ ہے بچوں کو قرآن سکھاؤ، بچوں کو عالم قرآن بناؤ، بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، بچوں کو ادب سکھاؤ، بچوں کو اسلام کی تعلیم سکھاؤ، تاکہ کل تمہارا ادب بھی کر سکیں، تمہارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر اللہ رب العزت سے سوال بھی کر سکیں، دعا بھی کر سکیں۔ یہ ہم سے اللہ قربانی مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے، جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سب کے بچوں کو نیک بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اور صالح اولادیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔